حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، ہمارے غلام، ہمارے صحابہ دین والے، اسلام والے بڑھ رہے ہیں، پر مسجد کی جگہ کم ہے، کوئی ہے جو مسجد نبوی کی جگہ توسیع کر دے، بڑھا دے؟ تو فرمایا جاتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کھڑے ہوئے اور گرد و نواح کے جتنے گھر اس مسجد کے پاس تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھاری معاوضہ دے کر وہ خرید کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں پیش کر دیے اور مسجد نبوی کو وسیع کر دیا گیا ہے۔ مسجد نبوی کو وسیع کیا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیسوں سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین کو خرید کر دیا ہے، اور پانی میٹھا مدینہ طیبہ میں سبھی کے لیے تقسیم ہوتا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بدولت سے۔ لنگر کھانے کھلتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بدولت سے، اور آج تک جن کا لنگر کھانا چل رہا ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی ذات ہے۔ تو آپ کا برکیف بتا رہا ہوں، 18 ذی الحج کو آپ کو شہید کیا جاتا ہے بلوائیوں کی طرف سے، باغیوں کی طرف سے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ جاتے ہیں، آپ جا کر فرماتے ہیں کہ اے عثمان، آپ بادشاہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو ہم تلوار اٹھاتے ہیں اور ان باغیوں کو جو ظاہراً کلمہ گو ہیں ہم انہیں قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں نہیں اے علی، میں نے حضور سے سنا ہے، حضور نے فرمایا ہے ایک شخص ایسا ہوگا جس کی وجہ سے میری امت میں فتنہ فساد پھیلے گا، میں چاہتا ہوں کہ کہیں وہ میں نہ ہوں، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ نبی کے شہر میں، محمد کے شہر میں امن ہو اور یہاں پر خون ریزی نہ ہو۔ حضرت حسن حسین آپ کے دروازے پر پہرا دے رہے ہوتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے کی طرف سے یعنی کہ بلوائیوں کی طرف سے انصاریوں کے گھر میں کود کر جو ہے آپ کو شہید کیا جاتا ہے، اور آپ کا پہلا جو خون کا قطرہ گرتا ہے وہ قرآن پاک پر گرتا ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ جامع القرآن وہ بھی حضرت عثمان ہیں جنہوں نے قرآن کو جمع کیا ہے، اور جو رکوع کے اوپر عین لکھا آ رہا ہے وہ بھی حضرت عثمان کی نسبت ہے، اور یہ بھی واحد حضرت عثمان کی ذات ہے جنہوں نے ایک رکعت میں مکمل قرآن پاک پڑھا ہے، ایک رکعت میں، اور آپ ہی ہیں جن کو یک بعد دیگر 2 بیٹیاں حضور نے عطا فرمائی ہے۔